نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین اسلام کی اساس میں جہاں بہت ساری چیزیں کار فرما ہیں، وہاں پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے والا جو عقیدہ ہے، یہ بھی دین اسلام کی ایک اساس اور بنیاد ہے۔ مختلف زمانوں میں ناموس رسالت پر لوگ حملہ آور ہوتے رہے ہیں، ناموس صحابہ پر لوگ حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین کی ناموس کے اوپر لوگ حملہ آور ہوئے ہیں، اور ہر زمانے میں اہل ایمان نے مقدس شخصیات کی جو عصمت ہے، ان کی جو ناموس ہے، اس کا تحفظ کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ہمدردی کا ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں موجودہ زمانے میں جو ملعون زمانہ ہے، میری مراد مرزا علی انجینئر جیلمی جو ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر کردار ادا کر رہا ہے کہ اہل قادیان کے لیے، قادیانیوں کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلکہ موصوف کا ایک بیان ہے کہ موصوف کہتے ہیں کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ ہمارے والدین قادیانی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے والدین قادیانی ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے اور ہمارے علاوہ سارے کافر ہوتے۔ ذرا موصوف کی بات کو ملاحظہ کیجئے۔ اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے۔ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے۔ جی، آپ نے مرزا جیلمی کی گفتگو کو ملاحظہ کیا کہ موصوف کس بے شرمی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قادیانی کو جو کافر کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے والدین قادیانی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے والدین قادیانی ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے، ہمارے علاوہ اور جو ہوتے وہ کافر ہوتے۔ سب سے پہلے یہ عملی نمونہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسیہ سے بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے اہل کتاب اور ایک ہے اہل ارتداد۔ مرتد کا حکم اور ہے اور کافر کا حکم اور ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا حکم اور ہے اور مرتد کافر کا حکم اور ہے۔ کاش کہ مرزا انجینئر کنز الدقائق کے اندر کتاب الارتداد پڑھتا، ہدایہ کے اندر کتاب الارتداد پڑھتا، یا دیگر کتب فقہ اور کتب احادیث کے اندر جو ارتداد کے چیپٹرز ہیں، کاش کہ مرزا انجینئر تھوڑی سی بھی نظر اس کے اوپر ڈال لیتا تو شاید کہ موصوف کی کچھ نہ کچھ جہالت کم پڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار اس معنی میں کرنا کہ ایک اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر اس کے بعد ختم نبوت کے بعد اصل میں خاتم النبیین ہونے کے بعد کسی بھی طریقے میں، کسی بھی زاویے میں کسی اور نبی کا قائل ہو تو یہ مرتد کافر میں آتا ہے۔ کاش کہ مرزا انجینئر فقہ کی کتب سے واقف ہوتا اور ان اصول و ضوابط سے واقف ہوتا، لیکن مرزا انجینئر نے تو قسم ڈالی ہوئی ہے، اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ حق بات جتنی مرضی مضبوط کیوں نہ ہو اس نے علماء اسلام کی مخالفت کرنی ہی ہے، شاید کہ اس کے مقدر میں ہی یہی لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جنہوں نے دعویٰ کیا، منکرین ختم نبوت جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوایا، اللہ کے پیغمبر نے اپنی عملی زندگی میں لشکر اسامہ تیار کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ آسلم دنیا سے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلا حکم مسند خلافت پر جو دیا گیا وہ لشکر اسامہ کی روانگی کا تھا، اور یہ واحد جنگ ہے جس میں شہداء کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ واحد جنگ ہے جس کے اندر حفاظ شہداء کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با اختلاف روایات ائمہ مورخین 27 غزوات یا اس سے زیادہ یا اس سے کچھ کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات لڑے، اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں جتنے بھی سرایا ہوئے ہیں،
جن میں اللہ کے پیغمبر نے لشکر روانہ فرمائے، سب شہداء کی تعداد کو ملایا جائے تو یہ 1200 شہداء نہیں بنتے۔ صرف ایک غزوہ جسے غزوہ یمامہ کہا جاتا ہے، یہ ایک واحد غزوہ تھا جس کی تعداد ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی سے سب سے زیادہ شہداء کی تعداد غزوہ یمامہ میں، جنگ یمامہ میں تھی۔ 1200 سے زائد صحابہ نے، تابعین نے، جن میں اکثریت حفاظ کی تھی، جام شہادت نوش کیا۔ اور اب بھی مرزا انجینئر جو ہے وہ قادیانیت کی محبت میں اتنا ہلکان ہوا ہے، اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ بعض اس کی گفتگو ایسی بھی ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے قادیانی بہتر ہیں، کسی بھی اعتبار سے بہتر نہیں ہے۔ قادیانی مرتد کافر ہے، مرتد کافر کا حکم اور ہے اور مطلق کافر کا حکم اور ہے۔ کاش کہ مرزا انجینئر تھوڑا سا علم دین بھی پڑھ لیتا تاکہ اس کی جہالت میں کچھ کمی واقع ہو جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔